السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سکون کی مشق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل جو ہمارا سبق تھا وہ تختی نمبر 12 کے ابتدائی سوال و جواب تھے۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سکون کی مشق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جزم کی جو تختی تھی وہ پڑھ لی تھی۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے جزم کی مشق، یعنی سبق نمبر 2۔ کل ہم نے سبق نمبر 1 پڑھ لیا تھا۔ کل جو ہمارا سبق تھا وہ تختی نمبر 12 کے ابتدائی سوال و جواب تھے، تو آج ان 10 سوالوں میں سے سوال نمبر 1 سے لے کر یہاں پر سوال نمبر 5 تک میں نے سوال لکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 1، سکون کی مشق۔ تو سکون کی مشق کا مطلب یہ ہے کہ انتا سے لے کر یغنی تک یہ سکون کی مشق ہے، یعنی آج ہم ان کلمات کو سیکھنے والے ہیں اور پڑھنے والے ہیں کہ یہ کس طرح پڑھے جاتے ہیں، ان کے ہجے کس طرح کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے انتا۔ اب ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ جیسے حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا وقفن انت۔ اب یہاں پر دیکھیں نون کو ہم بالکل ساکن اور سکون کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو بالکل ہم ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی یہ حرکت میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح آگے جو کلمہ ہے حمزہ ہا زیر ای، دال زیر دی، اہ دی، ٹھیک ہے، جیسے اہدنا الصراط ہم جزم کی مشق کو اس طرح پڑھیں گے کہ بالکل سکون اس کا لازم ہو، جیسے انتا اہدی، حرف ہلنے نہ پائے۔ آگے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے با عین زبر با، با عین زبر با، دال پیش دو، بعدو وقفن بعد، ٹھیک ہے۔ اب عین کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بالکل ساکن کرنا ہے، اس کو سکون کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے بطشا، با تو زبر بطو، شین زبر شا، بطشا وقفن بطش، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں تو کو ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کر کے پڑھیں گے، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو ان کو مخرج کے اندر حرکت ہو جاتی ہے۔ بطشا بطشا، اس طرح کی آواز ظاہر ہوتی ہے، جیسے گیند کو ایک بار مارے اور دوسری طرف وہ واپس لوٹتی ہے، جیسے بطشا، ٹھیک ہے، من قبل، ٹھیک ہے۔ اس طرح قلقلہ کی مثالیں میں نے یہاں پر دی ہوئی ہیں، الفلق، قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے۔ اس طرح آگے ہے احد، دال کی آواز جو ہے یہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں حروف قلقلہ کی جو آوازیں ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، بطشا، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ سین عین زبر سع، یا زبر یا، سعی وقفن سعی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے لام سین زبر لس، تا زبر تا، لستا۔ اب یہاں پر جزم کی جو مشق ہے وہ ہے سکون۔ سکون کو ہم بالکل ساکن کر کے پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں آئے گی اور وہ حرف ہلنے بھی نہ پائے، ٹھیک ہے۔ لستا، سین کی سیٹی کے ساتھ، آگے تا ہے تو سیٹی کو برقرار رکھیں گے، جیسے لستا، ٹھیک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ غین لام پیش غل، با دو زبر بن، غلبن وقفن غلبا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر لام کے اوپر جزم ہے تو ہم لام کو غلبن، لام ہلنے نہ پائے، غلبن، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا قلقلہ کی آواز ظاہر نہ ہو، ہم کیا کریں گے؟ لام کو بالکل ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے غلبن، ٹھیک ہے، غلبا وقفن۔ اب یہاں پر دیکھیں صاد کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے۔ اب صاد کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بالکل ساکن کر کے پڑھنا ہے، جیسے فا صاد زبر فص، لام دو پیش لن، فصل وقفن فصل، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ صاد کو ہم موٹا بھی کریں گے اور صاد کے اوپر جزم ہے تو ہم اس کو بالکل ساکن کر کے پڑھیں گے، اس کو کیا کریں گے؟ قلقلہ بھی بالکل نہیں کرنا۔ اس طرح آگے دیکھیں قاف ضاد زبر قض، با دو زبر بن، قضبا وقفا قضبا،
قاف کو بھی موٹا کرنا ہے، ضاد کو بھی موٹا کرنا ہے، اور با کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، جو دو زبر ہے اس کو الف کے ساتھ ہم نے تبدیل کر دینا ہے، اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ آگے یا غین پیش یو، نون یا زیر نی، یغنی وقفاً یغنی، غین کو ہم بالکل قلقلہ نہیں کریں گے۔ اب یہ جو سوال نمبر 1 تھا سکون کی مشق انتا سے لے کر یغنی تک، میں نے آپ کو یہ مشق کر کے بتائی ہے کہ انتا کو کس طرح پڑھنا ہے، اہدی کو کس طرح پڑھنا ہے، لستا کی سین کو کس طرح پڑھنا ہے، فصل کی صاد کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ سکون کی مشق ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو سوال نمبر 2 ہے وہ ہے سکون والا جو حرف ہے اس کو ہم جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ہم ایسے پڑھیں گے کہ یہ ہلنے نہ پائے، جیسے کسی چیز کو پکڑ کے رکھتے ہیں، تو اسی طرح ہم نے جو سکون والا حرف ہوگا، جزم والا حرف ہوگا، ہم اس کو پکڑ کے رکھیں گے، جیسے حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا ان ان ان، ہلنے نہ پائے، ٹھیک ہے، جیسے اہدی اہدی اہدی، بعدو بعدو، تو اس طرح یہ حرف ہلنے نہ پائے، ہم ان کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہدی، ٹھیک ہے، با عین زبر با، دال پیش دو، بعدو، ہم نے کیا کرنا ہے، جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی یہ حرف ہلنے نہ پائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے، سکون والے حرف کو کیا کرنا ہے، جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب سوال نمبر 3 کیا ہے، آواز کا نہ ہلنا، ہماری آواز بھی ان کو پڑھتے وقت کیا ہے، نہیں ہلنی چاہیے، وہ بھی ایک جماؤ کے ساتھ ہو، ایک طریقے کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے، یعنی جیسے آپ دیکھیں بعدو اہدی انتا، اسے انا انا امتا، ٹھیک ہے، اسی طرح لستا غلبن فصل، یہ جو اب بیچ میں فصل یہ جو صاد کی آواز آ رہی ہے یہ قلقلہ ہو رہا ہے، یہ آواز ہل رہی ہے۔ اب آواز کہاں پر ہلے گی، ان حرفوں کے میں سے 5 حرف ایسے ہیں جن کے اوپر آواز ہلتی ہے، ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ اب حروف قلقلہ کتنے ہیں، حروف قلقلہ 5 ہیں، کون کون سے، قطب جدن، قاف طا با جیم دال، ان کے علاوہ آواز کہیں پر نہیں ہلے گی، جیسے حمزہ تا زبر ات، آواز نہیں ہلی، اب میں حروف قلقلہ کو پڑھوں گا، حمزہ طا زبر اتو، اب یہاں پر آواز ہل رہی ہے، قل اعوذ برب الفلق، اب یہاں پر قاف ہے تو یہاں پر آواز ہل رہی ہے، قل هو اللہ احد، آخر میں دال آ گئی تو یہاں پر بھی آواز کیا ہے، ہل رہی ہے، اللہ الصمد، آخر میں دال ہے تو یہاں پر بھی آواز ہل رہی ہے۔ لیکن ان قطب جدن کے علاوہ جتنے بھی حرف ہیں وہاں پر ہم آواز کو نہیں ہلائیں گے، ان کو کیا کریں گے، جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے کہ وہ حرف ہلنے نہ پائیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 4 ہے، قلقلہ کا خیال کرنا ہے۔ جب بھی ہم نے سکون کے حرف پڑھنا ہے، سکون کا حرف پڑھنا ہے تو قلقلہ کے جو حروف ہیں ان کا خیال کرنا ہے کہ وہ قلقلہ ان کے اوپر ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے دیکھیں قلقلہ کی مثالیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قاف کی مثال آ گئی، اب تو، ٹھیک ہے، جیسے اطغى، ٹھیک ہے، اسی طرح قطب، با کی مثال جیسے اب، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹھیک ہے، اب اسی طرح قطب، جیم کی مثال اج، ٹھیک ہے، اطو اد، تو یہ کیا ہے، قطب جدن کی کیا ہے، مثالیں ہیں۔ یہ مثالیں کس کی ہیں، یہ حروف قلقلہ کی مثالیں ہیں۔ قلقلہ کا ہم خیال کر کے پڑھیں گے، جب بھی قبلو، ٹھیک ہے، اسی طرح جب بھی حرف کے اندر، کلمات کے اندر حروف قلقلہ آئے گا تو ہم حروف قلقلہ کا خیال کر کے پڑھیں گے، وہاں پر آواز کو جنبش دے کے اور حرکت دے کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قلقلہ کرنا واجب ہے اور اس کو ہم کیا ہے، ضرور کریں گے اور اس کی کوشش بھی کریں گے اور اس کو سیکھیں گے کہ کون کون سے حروف قلقلہ والے ہیں اور کب ان کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو سوال نمبر 5 ہے وہ ہے آل آنا پڑھنے کا طریقہ بتائیں۔ آل آنا کی وضاحت کریں کہ آل آنا کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں آل آنا کی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، حمزہ کھڑا زبر مد، اب یہاں پر حمزہ کھڑا زبر مد،
اب لام کا نام لینا ہے. حمزہ کھڑا زبر مد لام آل. حمزہ کھڑا زبر آل آ. نون زبر نا آل آنا وقفاً آل. اس کے ہجے بہت آسان ہے، یہ دکھنے میں بہت مشکل ہے. حمزہ کھڑا زبر مد لام آل. حمزہ کھڑا زبر آل آ. نون زبر نا آل آنا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. تو آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے وہ سبق نمبر 2 ہے، تختی نمبر 12 اور سکون کی مشق ہے. سب سے پہلے جو ہمارا سوال تھا وہ سکون کی مشق تھی، جو میں نے انتا سے لے کر یغنی تک میں نے آپ کو پڑھایا کہ یہ کس طرح مشق کی جاتی ہے، اور ہر روز اس کی 2 لائنیں ہم مشق کریں گے. اس کے بعد ہمارا جو سوال نمبر 2 تھا وہ ہے سکون والا حرف جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے انت اہدی بعدو کہ آواز ہلنے نہ پائے. اب آواز کا نہ ہلنا، ٹھیک ہے. آواز کہاں ہلے گی؟ حروف قلقلہ کے اندر. حروف قلقلہ کا کیا کرنا ہے؟ ہم نے سوال نمبر 4 کے مطابق اس کا خیال کرنا ہے کہ جب بھی حروف قلقلہ ہوگا اس کے اوپر قلقلہ کریں گے، اور جو حروف قلقلہ کے علاوہ ہیں وہاں پر آواز ہلنے نہ پائے. آل آنا. سوال نمبر 5 کیا تھا؟ آل آنا پڑھنے کا طریقہ بتائیں. تو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ آل آنا کے ہجے کس طرح ہوں گے. حمزہ کھڑا زبر مد لام آل. حمزہ کھڑا زبر آل آ. نون زبر نا آل آنا. یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سوالوں میں، اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں.